اللہ جل مجدہ الکریم نے ایک جگہ پر قرآن میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یحب الفرحین، زیادہ خوشیاں منانے والوں کو، ہنسنے والوں کو، خوش ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، ان سے محبت نہیں فرماتا۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب مکرم آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، پس چاہیے کہ اس پر لوگ خوشیاں منائیں، جشن منائیں۔ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ فرما رہا ہے پس انہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منائیں۔ یہ اللہ نے حکم بھی دے دیا اور ساتھ ارشاد فرما دیا، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی کے ساتھ جو خرچ کریں، وہ خرچ کرنا اس سے بہتر ہے جو وہ اپنے گھروں میں مال جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سب سے زیادہ کس بات پر؟ مومنوں پر ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے ارشاد فرمایا دوسری ایک اور جگہ پر اور مقام پر ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، فضل فرمایا، کرم فرمایا مومنوں پر، کس صورت میں کہ ان میں مبعوث فرمایا اپنا لاڈلا پیارا حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول عطا فرمایا جس کی صفتیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ اور آخر پر اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اگرچہ وہ اس سے پہلے نبی مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، وہ گڈا ٹوپ اندھیرے میں تھے، انسانیت کو بھول چکے تھے، سویلائزیشن تباہ و برباد ہو چکی تھی، بس وہ جہنم کے گڑھے کے دانے پر پہنچ چکے تھے، قریب پہنچ چکے تھے۔ اللہ کو انسانیت پر رحم آیا، اللہ نے کرم کیا اور فضل کیا کہ تمام کرموں اور فضلوں کا سب سے بڑا فضل بصورت اپنے حبیب مکرم کے مومنوں کو عطا فرما دیا۔ تو اگر اللہ کے فضل اور کرم پر خوشی منانا جائز ہی نہیں بلکہ حکم ہے، تو سب سے بڑا فضل اللہ تعالیٰ کا جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اس پر اللہ کا شکر کیوں ادا نہ کریں اور اس پر کیوں فرحت نہ کریں، اور پھر ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جشن کیوں نہ منائیں، جبکہ اللہ خود ہمیں حکم دے رہا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو جو اللہ تمہیں نعمت عطا کرتا ہے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور پھر یہ کہ تعجب کی بات ہے، لوگوں پر تعجب آتا ہے،
جس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات کو 1000 مہینوں سے اللہ نے بہتر کہا. تو جس رات کو صاحب قرآن آیا ہے، جس کے صدقے سے قرآن ملا ہے، بلکہ رحمان ملا ہے، دین ملا ہے، اسلام ملا ہے اور ایمان ملا ہے، جس رات میں اللہ کا وہ محبوب آیا ہے کہ اس رات کو ہم جشن والی رات کیوں نہ کہیں، اور اس رات کو بہتر رات کیوں نہ کہیں. اور پھر یہ اندازہ کریں عزیزان گرامی قدر، جس رات میں فرشتے آئیں وہ 1000 مہینے سے بہتر ہو جائے. ایک بار آئیں سال میں، لیکن در مصطفیٰ وہ در ہے کہ فرشتے صبح سے لے کر شام تک 70,000 اترتے ہیں، اور پھر شام سے لے کر صبح تک 70,000 اور اترتے ہیں. جس رات میں فرشتے اتریں وہ جشن نزول قرآن کی رات بن جائے، اور جس رات میں وہ نازل ہو کہ فرشتے جس کے دروازے کے نوکر چاکر اور غلام ہیں، جس کے روزہ اطہر پر فرشتے اپنے پروں کو ملتے ہیں، جب اللہ کا وہ حبیب پیارا جس رات کو اللہ رب العزت کا حبیب تشریف لایا ہے، وہ رات جشن کی رات کیوں نہ بنے، وہ دن جشن کا دن کیوں نہ بنے. قرآن نازل ہو تو جشن قرآن کی رات ہے، اور جس رات میں حبیب آئے وہ جشن میلاد کی رات کیوں نہیں بنے، اور وہ دن جشن میلاد محبوب کا دن کیوں نہ بنے. عزیزان گرامی قدر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے بار بار اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا. جس جگہ پر بھی آیہ کریمہ میں حضور کے آنے کا ذکر ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے، وہی رسول اللہ کا میلاد ہے، وہی رسول اللہ کا میلاد ہے کہ اللہ نے خود ذکر کیا ہے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا. اور پھر یہ کہ یہ رگے زمین ناپاک تھی، صرف وہ ٹکڑا پاک ہوتا جس کو ایک نبی پاک کر دیتا، اسی جگہ پر مسجد بنتی، اسی جگہ پر نماز ہو سکتی تھی، کسی دوسری جگہ پر نماز نہیں ہو سکتی تھی. جب ہمارے رسول مکرم زمین پر تشریف لائے، سرکار نے آتے ہی پہلا عمل جو کیا ہے وہ یہ تھا کہ رسول اللہ نے سجدہ کیا. اور سجدہ کرنے کے لیے کم از کم 2 چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے، ایک بدن کا پاک ہونا اور دوسرا سجدے کی جگہ کا پاک ہونا. پتہ یہ چلا کہ حضور پیدا ہوئے تو آپ پاک تھے، اور جس جگہ پر سجدہ کیا جگہ بھی پاک تھی. رسول اللہ کے آنے سے پہلے تو زمین پاک نہیں تھی، ابھی رسول اللہ کا مبارک قدم زمین پر لگا ہی تھا کہ قدرت نے رگے زمین کو پاک بھی کر دیا اور جائے سجدہ بھی بنا دیا، پاک بھی کر دیا اور مسجد بھی بنا دیا. بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اعلت لیل مسجدو، جو اعلت لیل ارضو مسجدم و طہورا، میری آمد کی خاطر، میرے ذریعے، میرے وسیلے سے، میرے لیے، میری امت کے لیے اللہ رب العزت نے روح زمین کو پاک بھی کر دیا ہے اور مسجد بھی بنا دیا ہے.